پانی اللہ کی نعمت ہے، اور جب یہ نہیں ملے گی تو انسان کیا کریں گے؟ ظاہر ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معجزات کے ذریعے سے اگر وقتاً فوقتاً ان لوگوں کی ضرورت پوری کرتے رہے، لیکن معجزات تو بعد کے لیے نہیں ہے، اسے بعد کے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر پانی نہیں ہوگا تو کیا کریں گے اس وقت لوگ۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے، ممبر پر کھڑے ہیں اور خطبہ سٹارٹ ہو چکا ہے، درمیان سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ حلقت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ پانی نہیں اتر رہا ہے، بارش نہیں ہے، مال برباد ہو رہے ہیں، انسان پیاسے مر رہے ہیں، زمینیں خشک ہو گئی ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے، جن راستوں سے ہم چلتے تھے راستے میں کہیں پانی ہوتا تھا، راستوں میں پانی نہیں ہے تو چلنا پھرنا بند ہو گیا ہے، ہم کہیں جانا چاہتے ہیں اتنا پانی نہیں ہے جو ساتھ لے سکے، راستوں میں بھی پانی نہیں مل رہا ہے، تو تباہی مچ گئی، فادعوا اللہ، اللہ سے دعا کریں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں دعا شروع کر دی، تمام صحابہ بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، جب دعا چل رہی ہے اور بارش برسنے شروع ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں ما رأینا فی السماء قزعة من سحاب، ہم نے تو آسمان میں اس سے پہلے کوئی بادل دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں سلا کی پہاڑی سے، مدینہ شریف میں ایک چھوٹی پہاڑی ہے سلا، آج بھی ہے وہ پہاڑی، کہتا سلا کی پہاڑی سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا، اور بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا مثل ترس کے برابر، یعنی آپ سمجھیں کہ جتنی بڑی تسلا جتنا بڑا ہوتا ہے، یا تو آپ سمجھ سکیں برڈ جتنا برڈ چاہتا برڈ، اتنا بڑا بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا۔ یہ بادل کا ٹکڑا اوپر آیا اور اوپر آبان پہ پھیل گیا، اور پھیلنے کے بعد برسنا شروع ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں خطبہ دے رہے ہیں اور پانی کے قطرے یہاں سے گرنے لگے۔ اسی بارش کی حالت میں ہی نماز جمعہ ادا ہوئی، بارش کی حالت میں لوگ اپنے گھروں کو پہنچے اور بھیگتے ہوئے پہنچے، ایک ہفتے تک لگاتار بارش برستی رہی، بارش برس رہی ہے۔ اگلا جمعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے، جو ہی آپ کھڑے ہو گئے تو وہ صحابی کھڑا ہو گیا، یا تو وہی صحابی کھڑا ہو گیا یا دوسرا کوئی صحابی، لیکن بخاری میں حدیث ہے باب الاستسقاء میں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تمام حدیث کی کتابوں میں بارش اتارنے کے لیے دعا پڑھنے یا دعا کرنے اور نماز پڑھنے کا جو تذکرہ ہے اس کو کہتے ہیں ابواب الاستسقاء یا صلاۃ استسقاء۔ یہ استسقاء کا لفظ قرآن کریم میں بھی ہے، تو وہاں جہاں بخاری شریف میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں نماز استسقاء کا تذکرہ ہے، وہاں یہ حدیثیں موجود ہیں جو میں سنا رہا ہوں کہ وہ صحابی یا دوسرا کوئی صحابی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلکت الاموال، یا رسول اللہ اموال برباد ہو رہے ہیں، پچھلے جمعے کو تو کہہ رہے تھے مال برباد ہو رہے ہیں خشک سالی کی وجہ سے، اور اب کہہ رہے ہیں مال برباد ہو رہے ہیں سیلاب کی وجہ سے، سیلاب آنے لگا ہے، یا رسول اللہ ادعو اللہ، یا رسول اللہ دعا روک دیں، یہ اللہ تعالیٰ دعا فرمائے بارش رک جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حوالینا ولا علینا، یا اللہ بارش ادھر برسا دیجئے ادھر برسا دیجئے، یہاں نہیں۔ اب جمعے کی نماز ختم ہو گئی تو باہر جب نکلے تو دھوپ چمک رہی تھی، وکانت المدینہ تو مثل جوبہ، اور مدینہ جو ہے وہ چمک رہا تھا کیونکہ ایک ہفتے تک بارش برستی رہی ہے اور سارا دھل چکا تھا، فضا صاف ہو گئی تھی۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ایک مہینے تک مدینے کی گلیوں میں پانی بہ رہا تھا، وادی قنات بڑی مشہور وادی ہے جو احد پہاڑ کے پاس سے گزرتی ہے اور مدینہ شہر کے درمیان سے گزرتی ہے، آج بھی وہ اس وادی کے کچھ آثار موجود ہیں۔ تو ایک مہینے تک وادی قنات میں پانی بہتا رہا اور سمجھتے رہے کہ سب چاروں طرف سے لوگ آ کر کہتے تھے بہت بارش ہو گئی، بہت بارش ہو گئی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں واقعہ پیش آیا اور حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور اسی وقت بارش شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں مدینہ سیراب ہو گیا۔ تب امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو جواب ہے امت کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب تمہیں کبھی اس طرح کی مشکل سامنے پیش آ جائے تو وہی طریقہ اختیار کرو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا اور حضرات صحابہ کرام نے بھی کیا تھا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں نماز استسقاء پڑھائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز استسقاء کا تذکرہ کرتے ہیں، اور دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کو جب یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ بارش نہیں ہوتی اور بارش نہ ہونے کے نتیجے میں مشکل ترین خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور واقعتاً وہ خطرات جب آ جاتے ہیں تو اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کیسی مشکل ہے۔ آپ تھوڑا سا تصور کریں، اگر اس موسم سرما میں برف نہیں گری
اور اس کے نتیجے میں اگلا جب بہار کا موسم آ جائے گا، اس بہار کے موسم میں یہاں کی زمینوں کو جتنا پانی چاہیے وہ نہیں ملے گا، اور یہاں کی زمینوں کو تو ہو سکتا ہے یہاں کی جھیلوں کا پانی سے کچھ نہ کچھ شرابی مل جائے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جھیلیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جھیلوں کے پاس جو پانی آتا ہے وہ پہاڑوں سے آتا ہے، اور پہاڑوں کا پانی جو ہے وہ برف کا پیلا ہوا پانی ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا خود یہاں، اور یہاں کا یہ پانی جو آگے ہمارے پڑوسی ملکوں میں پہنچتے ہیں ان تمام میں قحط سالی آ جائے گی۔ ویسے اللہ کو طاقت ہے، جب پانی چاہیں بارش روک دیں گے، اور پھر انسان بلکتے رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے، کچھ کر نہیں سکیں گے، کیونکہ انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تو جب پانی رک جاتا ہے اور انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، تو ہمارا دین ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو، نماز استسقاء پڑھو، اور نماز استسقاء کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانوں کی رحمت جب جوش میں آ جائے گی تو بارش برستی ہے۔ چنانچہ امت 1400 سال کی تاریخ میں امت کے ہزاروں تجربات ہیں کہ خشک سالی پیدا ہوئی، نماز استسقاء پڑھی گئی، لوگ بھیگتے ہوئے واپس آئے۔ مجھے خود یاد ہے، ہم دیوبند میں تھے، میں اس زمانے میں نابالغ تھا اور درجہ حفظ میں قرآن کریم حفظ کر رہا تھا۔ دیوبند میں اعلان ہو گیا کہ صاحب نماز استسقاء پڑھی جائے گی، اور دیوبند کے عیدگاہ میں نماز استسقاء پڑھنے کا اعلان ہوا۔ اس زمانے میں دیوبند میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ محتمم تھے، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے تھے، اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے شاگرد خاص تھے۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب یہاں کشمیر میں تشریف لائے ہیں، تو حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو نماز استسقاء پڑھانی تھی۔ ہم چھوٹے بچے تھے، ہم بھی بچوں کے ساتھ چلے گئے، چنانچہ عیدگاہ کے اندر نماز استسقاء ہوئی۔ نماز استسقاء کے بعد وہاں دعا ہوئی، اور دعا کے بعد جب واپس چلے ہیں تو تمام لوگ بھیگتے دوڑ رہے تھے۔ مجھے بھی یاد ہے اس وقت کہ میں بھیگتا ہوا جب واپس اپنے کمرے میں پہنچا تو دوسرے میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تو میں مشکلات کا شکار ہو گیا تھا۔ گویا برستی ہوئی بارش میں واپس آئے، نماز استسقاء کا فوراً اللہ تعالیٰ شان نے نتیجہ نکال دیا۔ یہاں کشمیر میں ہم نے ایک مرتبہ نماز استسقاء پڑھی، اسی طرح سے قحط سالی کی بنا پر بڑی پریشانیاں تھیں، تو ہم نے نماز استسقاء پڑھی تو 24 گھنٹے کے بعد بارش ہوئی تھی۔ اگر نماز استسقاء پڑھنے کے باوجود بھی بارش نہ ہو تو جواب یہ ہے کہ یہ علامت اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو چاہتے ہیں میرے بندے اور میرے ساتھ متوجہ ہو جائیں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ شانو کی طرف سے گویا خاموش زبان میں بتایا جاتا ہے کہ جتنے بندے میری طرف متوجہ ہوئے ان سے زیادہ لوگ مجھ سے دور ہیں، تو جو مجھ سے دور ہیں ان کی وجہ سے میں بارش نہیں برساؤں گا، اس لیے بارش رک جاتی ہے۔ چنانچہ نماز استسقاء میں جو دعائیں کی جاتی ہیں کہ یا اللہ ہم پر رحم فرما، اور اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ ناراض ہیں تو یہ جو باقی کی ساری مخلوق ہے، آپ کے جانور، آپ کی زمینیں، آپ کے کیڑے مکوڑے، یا آپ کے مخلوق ہے، ان پر رحم کھاتے ہوئے بارش برسا دیجیے۔ اسی لیے نماز استسقاء پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھلے میدان میں پہنچیں، اور مرد اور عورتیں اور بچے اور بہت تباہ حال میں پہنچے، جانوروں کو بھی لے کر کے آئیں، اور جانوروں کو لے کر کے آ کر کہ اللہ یہ جانور پیاسے مر رہے ہیں، ان کے لیے پانی کہیں نہیں ہے، آپ پانی برسا دیجئے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ شانوں کی ذات رحیم ذات ہے، رحم پر آ جاتی ہے تو پانی برسنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے احسان فرمایا، ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، الحمدللہ رب العالمین۔ ایمان والوں کا یقین ہے کہ اس کائنات میں سارے فیصلے اللہ کے فیصلے سے، اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے۔ بارش رکتی ہے تو اللہ کے فیصلوں سے، بارش اترتی ہے تو اللہ کے فیصلوں سے۔ جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ بارش اتاریں گے، اور نہیں چاہیں گے تو دنیا کے انسان کچھ بھی کریں، اللہ نہیں مانگتے فیصلہ۔ جب اللہ تعالیٰ شاہ فیصلہ فرماتے ہیں بارش اتارنے کا تو اب تمام سورسز حرکت میں آ جائیں گے، وہ تمام سورسز حرکت میں آ جائیں گے، اور قدم بقدم پر بارش اترنے تک جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا حرکت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر محکمہ موسمیات بیچ میں آ کر کہتا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں بارش اترنے والی ہے، تو یہ تو اتارتا تو اللہ ہے، اعلان یہ کرتے ہیں۔ اس میں پریشان نہیں ہونا ہوتا کہ صاحب محکمہ موسمیات والوں نے کہہ دیا تو اب کیا، تو محکمہ موسمیات صرف انفارم کرتا ہے کیا ہونے والا ہے، کیوں ہونے والا ہے وہ تو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، الٹرا ساؤنڈ نے بتا دیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لوگ کہنے لگے صاحب یہ تو الٹرا ساؤنڈ نے بتا دیا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ لڑکا کب ہوگا، لڑکی کب ہوگی، اللہ کے فیصلے کتابیں ہیں۔ کروموزوم کی تھیوریاں ساری ہم نے پڑھی ہیں، اور کروموزوم کی تھیوری کے نتیجے میں وائی ایکس اور ڈبل ایکس کب کام کرے گا یہ اللہ کے فیصلے کتابیں ہیں۔ لیکن جب بچہ بن گیا، لڑکا بنا یا لڑکی، اب ہم نے الٹرا ساؤنڈ سے دیکھا تو جی ہاں لڑکا بن رہا ہے، ہم نے انہوں نے کہا جی لڑکا بن، تو محکمہ موسمیات خبر دیتا ہے کیا ہونے والا ہے، وہ جو ہونے والا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔
ایک آدمی بیمار ہوا, ڈاکٹر نے چیک اپ کرایا, مختلف قسم کے ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا کہ صاحب افسوس افسوس CA 4th کلاس, 4تھے درجے پر ہے, اور ہمارے حساب سے یہ 3-4 مہینے زندہ رہے گا, اور واقعتاً یہ آدمی 3-4 مہینے کے بعد مر جاتا ہے. تو ڈاکٹر کے کہنے سے نہیں مرا, وہ تو مرا اپنی بیماری کی وجہ سے, البتہ ڈاکٹر نے پہلے ہی بول دیا. ہمارا ایک بچہ ہے جو روزانہ, جس کو ہم نے بارہا دیکھا, اس کو پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, وہ راجما کی دال کھا رہا تھا, ہم نے کہا بیٹا تم کو پیٹ میں درد ہو جائے گا, وہ کہتا ہے نہیں میں کھاؤں گا. جب اسے راجما کی دال کھائی تو 1 گھنٹے کے بعد پیٹ میں درد ہو گیا. ہم نے کہا پہلے کہا تھا ہم نے پیٹ میں درد ہو جائے گا. تو اس کا مطلب تھوڑا یہ کہ ہمارے کہنے سے پیٹ میں درد ہو گیا, وہ تو راجما کی دال کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا. سیم اسی طرح سے مثلا فرض کیجئے ایک آدمی کو پتھری بنتی ہے, ڈاکٹر نے اسے کہا کہ صاحب آپ وہ چیزیں مت کھائیں جس میں آئرن زیادہ ہے, جیسا پالک. آپ پالک کھائیں گے تو آپ کو پتھری پھر بن جائے گی. ادھر سے آدمی جو ہے وہ شوق سے کھاتا رہا وہ ساری چیزیں جس میں پتھری بنتی ہے, پھر پتھری بن گئی. ڈاکٹر نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا. تو ڈاکٹر کے کہنے سے پتھری نہیں بنی, پتھری بنی ان دوائیوں کی, ان چیزوں کی کھانے کی وجہ سے. تو کسی چیز کے ہونے کی وجہ جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے, اور اس لیے محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں بارش ہوگی, ہو بھی جاتی ہے اور نہیں بھی ہو جاتی ہے, اکثر صحیح ہو جاتی ہے ان کی خبر. یہ نہیں ہے صاحب انہوں نے غیب کہاں سے معلوم کیا, یہ غیب کی بات نہیں ہے, یہ غیب کی بات نہیں ہے. یہ تو تجربات, انسانی تجربات ہیں, میڈیکل سائنس کے تجربات کے نتیجے میں رزلٹ سامنے آتا ہے اور صحیح ہوتا ہے. محکمہ موسمیات کے تجربات کے نتیجے میں ہم بھی وہ سارے فارمولے پڑھیں گے, ہم بھی کہیں گے. یہ کوئی انوکھی چیز نہیں کہ ان کے پاس کوئی اور خاص چیز ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے. وہ سارے فارمولے محکمہ موسمیات جو فارمولے سامنے رکھ کر کے بیان کرتے ہیں, وہ فارمولے ہم بھی پڑھیں گے, ہم بھی بتائیں گے 24 گھنٹے کے اندر آگے کیا ہوگا. کبھی فارمولے صحیح ہو جائیں گے, کبھی فارمولے غلط ہو جائیں گے. ابھی پچھلے ہفتے اسی شہر کے ایک عالم نے مجھے فون کیا, انہوں نے کہا کہ جی ہماری اہلیہ پریگننٹ تھی, ہماری چاہت یہ تھی لڑکی پیدا ہونی چاہیے. جب بچہ پیدا ہو گیا, چاہت تھی لڑکی پیدا ہونی چاہیے, اور اللہ کا فضل لڑکی ہی آ گئی. پھر میں نے کہا اب کیا ہے اس میں, کہنے لگا جناب میں تعجب کی بات یہ بتاتا ہوں کہ ہماری جو لیڈی ڈاکٹر تھی, اس لیڈی ڈاکٹر کو بہت تعجب ہوا. وہ کہتی تھی کہ کئی مرتبہ کے الٹرا ساؤنڈ نے دکھا دیا تھا کہ لڑکا ہے, اور میں آپ سے کہنا نہیں چاہتی تھی مگر یہ لڑکی کیسے آ گئی. اسی شہر کا عالم ہے, موجود ہے شہر میں, آپ اس وقت جمعہ پڑھا رہے ہوں گے وہ کہیں. تو غرض یہ کہ یہ انسانی تجربات ہیں, کبھی صحیح ہو جاتے ہیں, کبھی غلط ہو جاتے ہیں. محکمہ موسمیات نے اعلان کر دیا بارش ہو گئی, تو تھوڑے انہوں نے بارش اتاری ہے, بارش تو اللہ کے فیصلے سے آئے گی. ٹھیک اسی طرح سے ڈاکٹر نے کہا آپ ٹھیک ہو جائیں گے, اور ہم ٹھیک ہو گئے, تو تھوڑے اس کے کہنے سے ٹھیک ہو گئے, وہ تو اللہ کے فیصلے سے دوائی کے ذریعے سے ٹھیک ہو گئے. خدا نخواستہ ہمارا بیمار مر گیا, اور ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق 3 مہینے کے اندر مر گیا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے والد بیمار ہو گئے. اسی شہر میں ایک بڑے ماہر دیندار ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ آج تک کہاں تھے. میں نے کہا کیوں, کہنے لگا ان کا کینسر آخری سٹیج پر ہے. میں نے کہا یہ آج تک کبھی بیمار نہیں ہوئے. کہنے لگا ان کا کینسر پوری باڈی میں پھیل چکا ہے. میں نے کہا آج تک کبھی بیماری نہیں ہوئی, یہ تو ٹھیک رہے. کہنے لگا سائلنٹ کینسر تھا. میں نے کہا اب کیا حکم ہے. کہنے لگا بس اب خدمت کرو, 3-4 مہینے تک یہ زندہ ہیں, باقی اللہ کا فیصلہ ہے. واقعتاً 3-4 مہینے میں ان کی وفات ہو گئی. تو اس کے معنی تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے سے ان کی وفات ہوئی. ڈاکٹر کا کہنا اور چیز ہے, اور بیماری سبب بننا اور اللہ کا فیصلہ اور چیز ہے. یہ دونوں الگ. اس میں بہت سارے ہمارے بھائی کنفیوز ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں میرے پاس غیب کا علم ہے, میں جانتا ہوں بارش کب ہوگی, میں جانتا ہوں ماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے, میں جانتا ہوں کل تم کیا کرو گے, صرف میں جانتا ہوں تم کہاں مرو گے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. میں اتارتا ہوں بارش, اور کب اتاروں گا, کب سورس مہیا کروں گا, یہ میرے فیصلے کے مطابق. جب میں فیصلہ کروں گا بارش اتارنے کا, تو بادل وجود میں آ جائیں گے. وہ بادل جو ہیں وہ پانی بن جائیں گے. پہلے پانی کو میں بادلوں کی شکل میں کنورٹ کروں گا. سمندر میں گرمی پہنچے گی, بادل تیار ہوں گے, بادل اوپر اٹھیں گے, اس کے بعد ہوائیں ان کو پھیلائیں گی. ہوائیں پھیلانے کے بعد پھر جس جگہ کے جہاں اللہ تعالیٰ شانوں کا فیصلہ ہوگا وہاں برسنا ہے, وہاں کا فضا کا ٹمپریچر ان بادلوں کو واپس پانی بنا دے گا, اور پانی بننے کے بعد پھر وہ پانی بارش کی شکل میں زمین پہ اترے گا. اور اس میں اللہ تعالیٰ شانوں فرماتے ہیں میں اتنا ہی اتارتا ہوں جتنا تم سہار سکو گے. البتہ اسی پانی کو میں جب چاہوں گا تو سیلاب بنا دوں گا, تباہ کر دوں گا, جیسے کہ قوم نوح کو برباد کر دیا تھا. نیچے سے بھی پانی آیا, اوپر سے بھی پانی آیا. ہمارے دین نے ہم کو نماز استسقاء عطا کی ہے. نماز استسقاء کی تفصیلات
कुरान करीम में तो नहीं है नमाज, कुरान करीम में सिर्फ इतना है, वइदिस्तस्का मूसा लिकौमी, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए इस्तिस्का किया, पानी मांगा। अल्लाह ने फरमाया जाओ पत्थर पर डंडा मारो, उसमें से 12 चश्मे निकलेंगे। चुनांचे पत्थर को डंडा मारा, 12 चश्मे निकले और पानी कौम ने पिया। कुरान करीम में मौजूद है, तौरात में भी है। बाकी नबियों की खिदमतों में उनकी कौमों ने पानी की दरख्वास्तें की, नबियों ने दुआएं की, पानी उतरा। कभी फरमाया जब तुम ईमान कबूल करोगे तो पानी उतरेगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में पानी की ज़रूरतें पेश आई तो आपके मोजज़ात के ज़रिए से पानी निकला। कहीं तो कुएँ के ज़रिए से पानी निकला, कभी खारा पानी मीठा हो गया, और कहीं आपकी दुआओं के ज़रिए से पानी बरसा। बाद की उम्मत को नमाज इस्तिस्का अता की गई है, वही इंशाअल्लाह नमाज इस्तिस्का हम नमाज के बाद पढ़ेंगे। नमाज इस्तिस्का का पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा मुख्तसर से तारुफ कराऊंगा। नमाज इस्तिस्का क्या होती है, किस तरह पढ़ी जाती है, और उसके बाद फिर किस तरह से दुआएं की जाती हैं। यही आज का हमारा मौजू था। खुलासा में कंक्लूड करते हुए मैं अर्ज़ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं। इस कायनात में जो कुछ होता है अल्लाह के फैसलों से होता है। धूप निकलती है तो अल्लाह के फैसलों से, पानी बरसता है तो अल्लाह के फैसलों से, हवा है तो अल्लाह के फैसलों से। ये चीज़ें जो अल्लाह ने पैदा की हैं, अल्लाह इन्हीं चीज़ों को मखलूक़ात के ज़िंदा रहने का ज़रिया बनाते हैं, और इन्हीं चीज़ों को कभी कभी मखलूक़ात को बर्बाद करने का ज़रिया भी बनाते हैं। हमें धूप भी चाहिए, धूप बैलेंसड होगी तो हमारी ज़रूरत पूरी होगी, ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो लोग जलेंगे। हमें पानी भी चाहिए लेकिन बैलेंसड, अगर पानी कम होगा तो कहसाली आएगी, ज़्यादा होगा तो तूफ़ान आएगा। यानी अल्लाह इसी मखलूक को बैलेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं तो मखलूक़ात को नफ़ा मिलता है, और इसी बैलेंस को इम्बैलेंस, इसी मखलूक को इम्बैलेंस करेंगे। हवा ज़्यादा हो जाएगी तो तूफ़ान, और हवा रुक जाएगी तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगा। बैलेंस के साथ चलाते हैं। पानी ज़्यादा हो जाएगा तो तूफ़ान, रुक जाएगा तो कहसाली। अल्लाह बैलेंस के साथ उतारते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु मखलूक़ात के साथ वही रवैया बरतते हैं जिसके मखलूक़ात को ज़रूरत है। कुरान करीम में जगह जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं हूँ जो तुम्हारे लिए पानी उतारता हूँ, मैं हूँ जो पानी में ज़मीन में जज्ब करता हूँ, मैं हूँ जो पानी से ज़मीन को वापस निकालता हूँ, फिर मैं हूँ जिससे तुमको सैराब करता हूँ, तुम्हारी ज़मीन को सैराब करता हूँ, लिहाजा मुझे मानो। अफ़राअयतुम मा तशरबून, देखो ना जरा तुम जो तुम पानी पीते हो मैंने उतारा है। इसलिए पानी पीने से पहले भी अल्लाह को याद करना होता है, पानी पीने के बाद भी अल्लाह को याद करना होता है। हम नमाज के बाद दुआ करेंगे। अल्लाह ताला शान और रहमत वाले हैं, रहमत जोश में आ जाएगी तो बारिश बरसेगी और बर्फ़ उतरेगी और इंशाअल्लाह मखलूक़ात की ज़रूरत पूरी होगी। अलबत्ता इंसानों के जो गुनाह की सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। हो सकता है उसी गुनाह के नतीजे में अल्लाह ताला फ़िलहाल नाराज़ हैं, इसलिए सब कुछ रोक कर रखा। अल्लाह अपने गज़ब को दूर फरमाए और अपनी नाराज़गी को दूर फरमाए और हमारी ये दुआएं कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।